بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. کل کی نشست میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نبوت کا تاج پہن کر جب آپ مکۃ المکرمہ میں آ گئے، شاہ فارس کے محلات میں زلزلے آنے شروع ہو گئے، عجیب شکلیں اور صورتیں دکھائی دینے لگے، پوری کی پوری محل میں سب پر گھبراہٹ چھا گئی، یہاں تک کہ خود شاہ فارس بھی بہت گھبرایا، جمع کیا اپنے کاہنوں کو، جادوگروں کو، جو ہمیشہ اس کو اپنے محل میں آنے والے کاموں کی خبریں دیتے تھے۔ سارے جادوگر جمع ہو گئے تو ان سے شاہ فارس نے کہا، یہ کیا بات ہو گئی؟ میرے محل میں زلزلے آنے شروع ہو گئے، بھیانک آوازیں آ رہی ہیں، ہر آدمی گھبرا رہا ہے، پتہ لگاؤ جلد۔ سارے کے سارے جادوگر اور کاہنوں نے جو اپنے تابع شیاطین اور جنات کو کر رکھا تھا، ان کو بلایا، ان سے پوچھا یہ زمین پر کیا ہو گیا؟ جنات اور شیاطین کہنے لگے، آج کے بعد آپ کو ہم کچھ بھی آگے کی خبر نہیں دے سکتے، اس لیے کہ ہمارا داخلہ ہی اوپر جانا بند ہو گیا ہے، فرشتوں کا پہرا لگا ہے، انگارے ہمارے اوپر وہ پھینک رہے ہیں۔ پورے کاہن اور جادوگر عاجز ہو گئے، یہی جواب شاہ فارس کو دے دیا۔ شاہ فارس بہت غمگین ہو گیا، اسی پریشانی اور غم کی حالت میں کچھ دن گزارا، رات میں اپنے بستر پر سویا ہے، خواب میں دیکھا کہ شاہ فارس کی حاضری رب العالمین کے دربار میں ہوئی ہے۔
اور شاہ فارس کے سامنے ایک سبز عمامہ پہنے ہوئے خوبصورت شخص کھڑے ہوئے ہیں۔ پروردگار کی طرف سے یہ حکم ہوا، اے شاہ فارس، تجھ کو بہت مطلع کیا گیا، چوکنا کیا گیا، بہت سی چیزوں سے بتایا گیا، لیکن تو باز نہیں آیا، اسلام لانے کے لیے آمادہ نہیں آیا۔ تو اپنا ملک، اپنی سلطنت، اپنا سارا خزانہ صاحب امامہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کر دے۔ شاہ فارس گھبرا کر کے بیدار ہو گیا، ایک ایسا عجیب خواب پڑا ہوا ہے۔ پھر تحقیق شروع کر دی، عاجز آ گیا۔ کچھ دنوں کے بعد پھر ایک خواب دیکھا شاہ فارس نے کہ سارے زمین کے اوپر کہیں کچھ نہیں، بس ایک چمکدار سیڑھی نظر آتی ہے، اور وہ سیڑھی آسمان تک گئی ہوئی ہے، اور دیکھتے ہی دیکھتے شاہ فارس کا سارا مجمع، سارے کارندے، سارے خدام، سارے کاہن، سارے جادوگر، ساری اس کے اہل و عیال جمع ہو گئے، اور یہاں تک کہ بستی کے اور اطراف کے لوگ بھی جمع ہو گئے۔ کھچا کھچ مجمع بھر گیا، بس بیچ میں ایک سیڑھی ہے آسمان تک جانے کے لیے، اور آسمان تک وہ سیڑھی کی اونچائی موجود نظر آ رہی ہے۔ شاہ فارس سیڑھی کے نیچے کھڑا ہوا ہے۔ اچانک نور پھیلا، اور وہی صاحب امامہ جو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت ہے، وہ آئے اور سیڑھی پر چڑھ کر کے اوپر چلے گئے۔ فرشتوں نے شاہ فارس کو حاضر کیا، رب العلا کے طرف سے حکم ہوا، شاہ فارس کے سارے لوگوں کو حاضر کر دیا جائے، اس کے خزانے کو لایا جائے، یہاں تک کہ اس کے گھر کی عورتوں اور مردوں کو بھی لایا جائے۔ سب کو حاضر کر دیا گیا۔ شاہ فارس سے کہا گیا، تجھ کو کئی بار کہا گیا یہ آخری موقع ہے، تیرا ملک، تیرا خزانہ اور سارے صاحب امامہ کے قدموں میں ڈال دے، ہم نے تیرا ملک ان کے سپرد کر دیا ہے۔ ایک دوسرا خواب بڑا عجیب و غریب تھا۔ پھر تو شاہ فارس اتنا گھبرایا کہ اب تو میرا زوال شروع ہو چکا ہے، اور اب میرا محل میرے پاس نہیں رہے گا، میں بھی رہوں گا یا نہیں رہوں گا اس کا کوئی امکان نہیں ہے۔ اس لیے اس نے اپنے محل کے پہرے داروں کی تعداد کو بڑھایا، یہاں تک کہ جس کمرے میں آرام کرتا تھا اس کمرے کے اندر بھی پہرا زیادہ لگایا دروازے کے اوپر کہ کوئی اندر داخل نہ ہو۔ دوپہر کے وقت اپنے بستر پر، اپنے روم میں، محل میں شاہ فارس آرام کر رہا ہے۔ اچانک ایک آدمی داخل ہو گیا، بڑی ہی قوت اور حیت والا، اور اس کے سرہانے کھڑے ہو کر کہنے لگا، فارس اٹھ جا۔ فارس اٹھ کے بیٹھ گیا۔ وہ آدمی کہنے لگا، تجھ کو کئی بار چوکنا کیا گیا، اب بھی تجھے موقع دیتے ہیں، تو اسلام میں داخل ہو جا، ورنہ
میں تیرا یہ آسا توڑ دوں گا. جب آسا ٹوٹ جائے گا پورا زوال آ جائے گا، کوئی نام و نشان تیرا باقی نہیں رہے گا. شاہ فارس نے کہا عاجزی کی، اور عاجزی کر کے کہنے لگا مجھے کچھ مہلت دی جائے 1 سال کی، میں اس کے اندر سوچ کر کے قدم بڑھاتا ہوں. وہ شخص غائب ہو گیا. شاہ فارس نے اپنے دربانوں کو بلا کر بہت ڈانٹا، میرے کمرے میں کون داخل ہو گیا؟ کہنے لگے دربان کہ ہمارے سامنے تو دروازے بند ہیں، کوئی جا ہی نہیں سکتا. 1 سال کے بعد پھر وہی شخص دوپہر کے وقت اندر داخل ہو گئے. پھر شاہ فارس کو دھمکایا اٹھایا. شاہ فارس پورا 1 برس گزر گیا اور تو نے ایمان کو قبول نہیں کیا، آج تیرا آسا توڑ ہی دیتے ہیں. شاہ فارس رونے لگا، منت سماجت کرنے لگا، مجھے موقع دیجئے، 1 موقع اور دیتے ہیں. پھر دربانوں کو ڈانٹا. 3 مرتبہ ایسا ہو گیا. تیسرے مرتبہ وہ جو بڑی قوت والا شخص داخل ہوا تھا، وہ ایک فرشتہ تھا. اس نے کہا نبی آخر الزمان حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تاج نبوت سے سرفراز ہو چکے ہیں اور تو نے ابھی تک ایمان نہیں لایا، بس اب تیری خیر نہیں ہے. یہ بول کر کے اس نے آسا توڑ دیا اور غائب ہو گیا. 1 ہی دن گزرا، رات آ گئی، اس کے خود اپنے بیٹے نے بغاوت کی اور اس کے کمرے میں گھس کر بادشاہ کو بیٹے ہی نے قتل کر دیا، اس کا صفایا کر دیا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا سلسلہ اور دعوت اللہ اور قرآن کا پیغام آپ نے کیسے پھیلایا، کیا کیا، آئندہ مجلس میں آپ سنیں گے. میں دعا کے ساتھ بات کو سمیٹ رہا ہوں. پروردگار عالم ہم تماموں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے زندگی میں جو کارنامے اور باتیں وجود میں آ گئیں، ہر بات سے، ہر حصے سے ہدایت لے کر انہی ہدایت میں جینا مرنا اللہ نصیب فرمائے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.